چلیے جی رونے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی. یہ اللاتی آپ کو پتہ ہے نا، پڑھا تھا آپ نے اس اسماء موصولہ میں سے، یاد ہے؟ الذی، اللذان، اللذین، اللتی، اللاتی، اللواتی. ٹھیک ہے، تو اللاتی یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. واللاتی اور واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں بدکاری کا ارتکاب کریں. واللاتی یاتین الفاحشہ، عطا یاتی سے چٹا سیگا، یاتی یاتیانے یاتون، تاتی تاتیانے یاتینا، آ گیا نا؟ یاتی یاتیانے، یاتی یاتیانے یاتونا، تاتی تاتیانے، یرمی یرمیانے یرمونا، ترمی ترمیانے یرمینا. دیکھو، یاتی یاتیانے یاتونا، تاتی تاتیانے یاتینا، پیٹرن وہی ہے نا. تو واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، کہ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں. فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان پر اپنے میں سے چار گواہ بنا لو، کہ چار گواہ چاہیے اس کے لیے. فإن شہیدوا، تو اگر چاچا اگر وہ ان کی بدکاری کے اوپر گواہی دے دیں. فامسکوہن فی البیوت، تو ان عورتوں کو گھروں میں روک کر رکھو. حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا کر لے جائے. او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ اس میں سے. اب دیکھو ذرا سمجھنا یہ مسئلہ جو ہے، کیونکہ یہ غامدی صاحب اور باقی جو ہے نا جو ان کے ہم نوا ہیں، وہ بڑا یہاں پہ ایک وہ آ جاتے ہیں. دیکھو بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے یا عورت زنا کرتی ہے، تو اس کی سزا جو ہوتی ہے وہ 100 کوڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 100 کوڑے. لیکن اگر شادی شدہ ہو، شادی شدہ، اس کے لیے فقہ کے اندر محسن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، صاد کے ساتھ، میم ح صاد اور نون، محسن. ٹھیک ہے، اگر کوئی شادی شدہ آدمی جو ہے، جو اس طرح زنا کا کام کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ اس کو پھر رجم کیا جاتا ہے، اس کو پتھر مارے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے. اب زنا کا جو ثبوت ہوتا ہے، یا زنا کے جو یہ معاملہ سزا جو ثابت ہوتی ہے، یہ دو طریقوں سے ثابت ہوتی ہے. یا تو زنا کرنے والا خود جا کے اقرار کر لیتا ہے کہ جی اس نے اقرار کیا ہو، تو اس طریقے سے ہو جاتی ہے. یا پھر یہ ہے کہ کم سے کم کیا ہوں، چار گواہ موجود ہوں جو ان کو زنا کرتے ہوئے دیکھیں. ٹھیک ہے نا، زنا کرتے ہوئے، صرف لیٹا ہوا دیکھنا یہ کافی نہیں، بلکہ زنا کرتے ہوئے جو ہیں وہ اس میں سے باقاعدہ دیکھیں کہ جی یہ زنا کر رہے ہیں. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ پھر ان پہ وہ گواہی جو ہے ثابت کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر رجم کیا جاتا ہے. لیکن کیا تھا کہ اگر یہ جو پہلے شریعت کے اندر جو حکم تھا، وہ یہ تھا کہ جب عورت اگر بدکاری کا ارتکاب کرے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو گھر میں قید کر دینا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اب آگے نا اللہ نے خود فرمایا، دیکھو یہاں پہ خود کہہ رہے ہیں او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا تو موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دیں. مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی اور وہ آ جائے نا اس میں سے. ٹھیک ہے نا. تو چنانچہ سورہ نور میں مرد اور عورت دونوں کے لیے زنا کی سزا 100 کوڑے مقرر کی. اب اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو راستہ پیدا کر دیا، اور یہ کہ غیر شادی شدہ مرد اور 100 کوڑے دیں، اور شادی شدہ کو سنسار. تو حدیث سے پھر کیا ثابت ہوا؟ رجم جو ہے نا، سنسار جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہوا. اب غامدی صاحب اینڈ کمپنی جو ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ رجم ہے نا، رجم یہ ثابت نہیں ہے قرآن سے جو ہے. وہ کہتے ہیں یہ رجم ثابت نہیں ہے، بس 100 کوڑے جو ہے نا یہ ثابت ہیں. یہ اس کو سارے کے سارے اس کے اندر جو ہے نا وہ شامل ہیں، اور ان کے بڑے بڑے جو ہے نا اس میں سے جو لوگ جو ہے نا وہ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس میں سے ڈائیورسی بھی ہو گیا، تو وہ بھی کیا تھا؟ ایک دفعہ بھی جو بندہ، یعنی اس کی شادی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، میاں والے تعلق قائم کر لیا، تو اب وہ کیا ہو گیا اس میں سے؟ وہ اب شادی شدہ کے ہی حکم میں آ گیا، پھر محسن جو ہے. ٹھیک ہے نا، وہ محسن بن گیا ہے. ایک دفعہ میاں کا تعلق جس نے قائم کر لیا، تو پھر اس کے بعد جو ہے نکاح صحیح تھا، اور تو اس نے ایک دفعہ بھی جب قائم کر لیا، تو اب وہ کیا ہے؟ شادی شدہ کے ہی حکم کے اندر ہے وہ بندہ جو ہے. ان کو پھر جو ہے نا رجم کیا جاتا ہے، اور گواہ جو ہیں. اچھا، اور اتنی سخت سزائے دیکھو رجم کے ہمارے میں، کہ اگر ایک آدمی رجوع کر لیتا ہے، مثال کے طور پہ 4 گواہ گئے تھے، ایک آدمی بیک آؤٹ کر جاتا ہے، کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، میں کیا ہوں، میں تو نہیں، میں نہیں دیکھا. تو پتہ ہے کہ اب کیا ہوگا؟ وہ جو 3 آدمی ہیں نا، ان کو 80 کوڑے لگ جائیں گے، حد قذف جاری ہو جائے گی ان کے اوپر. حد قذف 80 کوڑے ان کو لگ جاتے ہیں.
جو اس میں سے، اس لیے شریعت نے کیا کی ہے کہ زنا کو ثابت کرنے کے لیے بڑی احتیاط کا پہلو رکھا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جی اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بات جو ہے نا، اس چیز کو وہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب آگے اچھا، اب دیکھو واللزان یاتیانہا، اللذان، یہ دیکھو اللذان یاتیانہا، یاتی یاتیان، ٹھیک ہے نا. یہ تسنیہ کا صیغہ ہے. اچھا اللذان، ٹھیک ہے نا، وہ دو الذی یاتیانہا منکم فآذوہما، اور تم میں سے جو دو مرد بدکاری کریں تو تم ان کو اذیت دو، فآذوہما، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے تب بھی ان کے 100 کوڑے لگیں گے ان کو، 100 کوڑے لگیں گے ان کو. اگر کسی نے زنا کر لیا ہے اور اس کے بعد وہ کیا کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ نکاح کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا اقرار کرتے ہیں کہ جی اس طرح ہوا ہے ہم سے، تو ان کو کیا لگیں گے، 100 کوڑے تو لگیں گے ان کو، 100 کوڑے لگیں گے ان کو. یہ جو ہے اس میں سے وہ آ جاتا ہے. لیکن یہ اب آج کل کیا کیا جائے گا، آج کل ہمارے پاس بہت زیادہ یہ چیزیں آتی ہیں، مرد بھی پوچھتے ہیں، عورتیں بھی مسائل پوچھتی ہیں، اور آج کل کیونکہ اسکول کالجز یونیورسٹیز کے اندر یہ بہت زیادہ گند ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے. اور ایون وہ لوگ خود بتاتے ہیں، یونیورسٹیز کی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ خود جو ہے نا وہ مسائل بعض دفعہ پوچھ رہی ہوتی ہیں. تو اس میں ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کیا کریں، آپ توبہ کریں، بس کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سچے دل سے کیا کر لیں، توبہ کر لیں، توبہ کریں، اور اس میں سے جو ہے نا آپ جو ہے نا یہ اس چیز کو نہ کریں، ٹھیک ہے نا. تو کسی کو آج کل کے زمانے کے اندر بس طریقہ کار یہی ہے کہ توبہ کر لی جائے، کیونکہ آج کل تو شرعی سزاؤں کا معاملہ ہے بھی نہیں ہے. تو اس میں سے اگر سچے دل سے بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، چاہے وہ شادی شدہ تھا، غیر شادی شدہ تھا، جو بھی تھا، لیکن سچے دل سے توبہ کر لے بس اس میں سے. لیکن کسی کو بتائے نہیں ساری زندگی لوگوں کو، پھر کوئی بتاتے پھرتے ہیں یہ فلاں ہم نے یہ کیا تھا یہ کیا تھا، ایسے نہ کریں اس میں سے. یہ اب آگے دیکھو واللذان یاتیان ہا منکم، تم میں سے جو دو مرد یہ کام کریں تو آپ کیا کرو، فآذوہما، تو پس ان کو تم اذیت دو. اچھا جی، فَإِن تابا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اگر تو وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے جو ہے نا، تو اب ان کو کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ مردوں کو اب آ گیا کہ جی مردوں کے بارے میں کہ اگر مرد مرد کے ساتھ غلط کام کرتا ہے تو اب وہ کیا کرو، تم ان کو اذیت دو. فَإِن تابا، اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو پھر چھوڑ دو. ان اللہ کان تواب الرحیم، بے شک کہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا اس میں سے کہ اگر مرد کے ساتھ غلط کام کرتا ہے، جس طرح آج کل دنیا کے اندر جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں بہت زیادہ، پاکستان کے اندر بھی سوسائٹیز بن گئی ہیں ان کی جو ہیں، اور مرد اور عورتیں اور عورتوں کے جو ہیں اس طریقے سے غلط کام جو ہیں، تو اس کے اندر پھر یہ ہے کہ ان کے لیے شریعت نے کوئی سزا ویسے مقرر نہیں کی ہے. احناف کے نزدیک جو ہے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اگر یا تو بندہ جا کے اس کو گرا دیتا ہے، جی پہاڑ سے نیچے گرا دو، اگر وہ باز نہیں آتے اس طرح کے غلط کاموں سے، یا کیا کر دیا اس کے اوپر دیوار گرا دی، یا ان کو سزا بھی دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا یہ ساری کی ساری کیا ہوں گی اس میں سے. تو ان کے بارے میں جو ہے وہ پھر اس طریقے سے ان کی سزا جو ہے شریعت نے یہ کہا ہے کہ ان کو اس طرح وہ کر دیا جائے، سزا دے دی جائے، ٹھیک ہے نا. ابھی ہم نے پچھلے دنوں ایک فتویٰ لکھا یہاں سے جامعہ سے لکھا گیا کہ میں نے اسے بتایا بھی ہوگا کہ ایک باپ نے آ کر اپنے بیٹے کے بارے میں کہا کہ میرا بیٹا جو ہے غلط کام کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کوئی فطرت کے خلاف کام کوئی نہیں ہے، انسانی ایک وہ ہے. تو وہ جو ہے اب آپ بتائیے کہ جو ہے نا اس کی کیا سزا کیا ہے بیٹے کی، کہ جو ہے میں اس کو کیا کروں، اس کے ساتھ معاملہ کیا رکھا جائے اس کے ساتھ. تو ہم نے تو یہی اس کو کہا کہ جی اس کو سمجھائیں، اگر تو وہ انکار کرتا ہے بالکل، تو بعض صورتوں میں تو بندہ کفر تک پہنچ جاتا ہے. اور اس صورت میں یہ ہے کہ بس اسے تعلق ختم کریں، تعلق ختم کریں ایسے بچے کے ساتھ جو ہے. تو لوگوں کیونکہ اب تو یہ بہت عام ہو چکے ہیں. دیکھو بچوں ایک بات یاد رکھنا، یہ جو ہر جگہ کے اوپر جو ہے نا ایک زندگی میں ایک اصول بنا لو، ٹھیک ہے نا. زندگی میں ایک اصول بنا لو اپنا. وہ کیا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا آپ کی، انسان جو ہے نا ایک اپنے، ایک تو یہ کہ مالی معاملات میں کرپشن نہ کرنا، اور کبھی اخلاقی طور پہ کرپٹ نہ بننا، کبھی بھی مالی طور پہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے، اور ایک چیز کے انسان اخلاقی طور پہ کرپٹ نہ ہو. یہ دو چیزیں جو ہے نا انسان کو بڑا وہ کرتی ہیں. ایک پیسہ، انسان غلط طریقے سے پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے،
اور دوسرا یہ کہ انسان کیا بن جاتا ہے شہوت کے پیچھے پڑ کے. اور اس کا انکار کوئی نہیں ہے, ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے یہ مادہ, ہر انسان میں رکھا ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جائز مواقع فراہم کیے ہیں, جائز مواقع دیے ہیں نا, کہ نکاح کر لو, کہ اگر ایک آدمی نہیں بچ سکتا تو اس کے لیے کیا ہے, ایک نکاح کر لے, دو کر لے, تین کر لے, چار کر لے, مرد کے لیے یہ وہ کیا گیا, لیکن غلط کام نہ کرو جا کے. اس کے لیے ایک موقع دیا گیا انسان کو, اور اس کو ایک روکا بھی نہیں جا سکتا. کہ آج کل روکنے کی بھی جو ہے نا اس میں سے, آج کل اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں نا کہ جی میرے نکاح کروا دیں, تو ماں باپ اس کو کیا کہتے ہیں, آپ نے خود بھی سنا ہوگا, میں نے خود یہ باتیں لوگوں سے سنی ہیں, کہتے ہیں ہمارا بچہ کیا ہو گیا ہے, بڑا بے شرم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے کہ میری شادی کروا دو. تو بھائی وہ بے شرم کیا ہو گیا, کیا اس میں کون سی بے شرمی کی بات ہے, کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں, تو اس میں کون سی بے شرمی کی بات ہے. یہ تو لڑکوں کی بات کر رہا ہوں. اور لڑکیوں کے بارے میں تو, لڑکی اگر اپنی شادی کے بارے میں بات کر دے تو لڑکی تو پتہ نہیں وہ تو کیا ہو گئی ہے, گویا کہ وہ تو پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی ہے. لڑکی تو ایسی ہو گئی ہے کہ جیسے کہ بالکل اس نے تو پتہ نہیں کون سی کوئی بہت بڑی گستاخی کر دی ہے. حالانکہ کیا ہے, ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ جی اس میں سے بھی شادی کا مطالبہ کرنا, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. شادی کا مطالبہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اس لیے جو چیز شریعت نے ایک نیچرل ایک وہ رکھے ہیں, آپ ان کا انکار نہیں کر سکتے ہیں. اور جو بندہ ان کا انکار کرتا ہے وہ کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ جو زندگی گزار رہا ہے نا, وہ کیا ہے, شریعت سے ہٹ گیا تو گڑبڑ لازمی ہوگی وہاں پہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. انما التوبۃ, ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو توبہ قبول کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے نا, للذین یعملون السوء بجہالۃ, یہ ان لوگوں کے لیے جو نادانی سے کوئی برائی کر ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے نا, نادانی سے کوئی برائی کر ڈالتے ہیں, ثم یتوبون من قریب, پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں, فاولئک یتوب اللہ علیہم, چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما, اللہ کیا کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے اور حکمت والا بھی ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ ہر بات کو جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا, ہاں, اب جو ہے نا اس میں سے یہ تو بات بتا دی گئی ہے کہ دیکھو اگر نادانی سے ہو گئی ہے, غلطی سے ہو گئی ہے, تو آپ کیا کر لو, اس میں سے توبہ کر لو. اب استاد جی بھی آ چکے ہیں تو اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک. تو یہ جو ہے, تو اس لیے اگر نادانی سے کبھی غلطی ہو جائے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتے ہیں. اور اس میں سے کبھی انسان ایک جو ہے نا, نہیں کوئی ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا, اس لیے اس چیز کو ایک وہ رکھو اپنے اس میں سے, کہ اگر نادانی سے ہو گئی ہے غلطی, اب ایک آدمی میں نے جان بوجھ کے کیا تھا گناہ جو تھا, تو پھر بھی توبہ کرنی ہے, پھر بھی توبہ کرنی ہے, کیونکہ وہ بھی نادانی تھی ایک قسم کی. ٹھیک ہے نا, وہ بھی کیا ہے, نادانی تھی, انسان کو سمجھ نہیں ہے اس میں سے گناہ کرنے کے حوالے سے. اچھا جی, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, توبہ کی قبولیت ان کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے جاتے ہیں, جو برے کام کیے جاتے ہیں, حتی یہاں تک کہ اذا حضر احدهم الموت, یہاں تک کہ جب ان پر کسی کے پر موت کا وقت آ جاتا ہے, قالا, تو موت کے وقت یعنی موت کا فرشتہ دیکھ لیا نا, تو اب وہ بندہ کیا کہتا ہے, قالا انی تبت الان, کہ اب میں کیا کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا, تو اب کیا ہے, تو اب میں نے توبہ کر لی. نہ وللذین یموتون وهم کفار, اور نہ ان کے لیے جو کفری کی حالت میں مر جاتے ہیں, اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما, تو ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دکھ دینے والا عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے. کہ مطلب ایک آدمی وہ گناہ کیے جا رہا ہے, توبہ کرتا ہی نہیں ہے, کرتا ہی نہیں ہے, کرتا ہی نہیں ہے, کرتا ہی نہیں ہے, اور اب موت کا وقت آیا, فرشتہ دیکھ لیا, فرشتے سے پہلے پہلے کر سکتے ہو توبہ, یاد رکھو. اچھا, جب تک کہ فرشتے کو دیکھا نہیں ہے تب تک موت وہ کیا جا سکتا ہے. تو اب توبہ کیوں کرتا ہے, تو نہیں, فرعون نے بھی توبہ کر لی تھی نا, فرعون نے بھی کہا تھا نا کہ اب میں کیا لے آیا, ایمان لے آیا, تو ان کا اب توبہ قبول نہیں ہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا, تو فرشتے کو دیکھنے سے پہلے پہلے, جب تک ہم نے فرشتے کو نہیں دیکھا, ہم اگر جو ہے نا 100 سال کے گناہ آپ 1 منٹ میں, حضرت فرمایا کرتے تھے 100 سال کے گناہ 1 منٹ میں انسان معاف کروا سکتا ہے.
बड़े से बड़ा गुनाह, गुनाह कबीरा क्यों नहीं है, वो भी माफ कराए जा सकते हैं। हाँ, हुकूक जो है ना वो अदा करने पड़ते हैं, वो लिख ले बंदा हुकूक अगर किसी के वो हैं। बाकी जितने भी गुनाह हैं, कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो कि तौबा से माफ ना होता हो। कोई ऐसा गुनाह नहीं है। जिना भी तौबा से माफ हो जाती है, जिना भी है। कत्ल भी माफ हो जाता है। हाँ, उसमें से उनकी दियत वो कर दे कोई और वो कर दे, तो तौबा से हर गुनाह माफ हो जाता है। जब तौबा से शिर्क माफ हो सकता है, कि एक आदमी शिर्क से तौबा कर लेता है, जो सबसे बड़ा जुल्म अजीम है यानी, तो उस जब वो माफ होगा तो बाकी गुनाह भी क्या हो जाते हैं, सारे के सारे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है ना, हमें हर वक्त अल्लाह ताला से माफी मांगते रहना चाहिए, तौबा की वो करते रहना चाहिए कि या अल्लाह, हम सारे गुनहगार हैं, हर तरह से इंसान की जिंदगी एक गुनाहों में पड़ी हुई होती है। तो उसके लिए बार बार तौबा 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 की एक अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक जो है ना, एक जरूर जो है ना वो बनाते रहना चाहिए इंसान को। ठीक है ना। और अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से बहुत वो होते हैं। और मैंने मुझसे अभी बहुत से लोग पूछते हैं, और आप सबके साथ और मेरे साथ, हम सबके साथ ये चीजें चलती हैं। मैंने हजरत से पूछा था, मैंने कहा हजरत, तौबा करता हूँ तौबा टूट जाती है, तौबा करता हूँ तौबा टूट जाती है, मैंने तौबा को मजाक बना लिया है। तो हजरत ने लिखा था कि बार बार तौबा करना ये तौबा का ऊंचा दर्जा है। बार बार तौबा करना ये तौबा का ऊंचा दर्जा है। बंदे के दिल में है नादानी थी, अब सोच रहा था कि या अल्लाह मैंने गलती की है, मुझसे हो गई, गलती हो गई है। तो तब भी क्या करे इंसान, अल्लाह ताला से माफी मांगे। अगर एक आदमी को पता है कि मैं गुनाह से नहीं बच सकता, तो तब भी क्या करे, तब भी तौबा करे। उस तौबा की बरकत से इंशाल्लाह क्या हो जाएगा, उसको गुनाहों से बचने की तौफीक हो जाएगी। एक आदमी कहता है मैं गुनाह से नहीं बच सकता हूँ, ठीक है ना, तो सच्चे दिल से जो है ना, इसलिए आज से अल्लाह ताला से अभी से एक तहिया कर लो कि हमने जितने भी आज तक गुनाह किए हैं, हम आज ही क्या करते हैं उनसे सच्चे दिल से तौबा, चाहे वो गुनाह कबीरा थे या गुनाह सगीरा थे, ज़ाहिरी गुनाह थे, बातनी गुनाह थे, ठीक है ना, हर तरह के जितने भी गुनाह आज तक हमने किए, हम सच्चे दिल से अल्लाह ताला से तौबा करते हैं। बस ये एक वो रख लो। और उसमें से अगरचे दिल में है कि जी दोबारा गुनाह तो होंगे, ऐसे ऐसे बाज गुनाह होते हैं जी, ये तो होंगे ही होंगे दोबारा हमसे, लेकिन आप अपनी तरफ से क्या करो, अल्लाह ताला से मांगो, तो अल्लाह ताला उसके अंदर से जो है ना वो कर देते हैं, इंसान को माफ कर देते हैं। क्योंकि मौत का वक्त का पता नहीं है, मौत एक लम्हे में आ सकती है, इंसान कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गया जी। तो ये जो है ना इसमें से